اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، ابھی ہم نے جو آج پڑھنا ہے ٹاپک ہے ہمارا اسماء موصولہ، اور لاسٹ ٹائم جو پڑھا تھا وہ تھا ہمارا اسماء استفہام پڑھ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اسماء استفہام جو ہوتے ہیں، ایک حروف استفہام ہوتے ہیں، پھر اسماء استفہام ہوتے ہیں، دونوں میں فرق کیا ہے بتائیے ذرا۔ جی ٹیچر، حروف استفہام دو ہوتے ہیں، حل اور آ، اور باقی 9 جو ہیں وہ اسماء استفہام ہوتے ہیں۔ What's the difference؟ حل اور آ میں جب ہم جواب دیتے ہیں تو نعم یا لا کی صورت میں دیتے ہیں، 2 صورتوں میں دیتے ہیں، جبکہ اسماء استفہام کے صورت میں اگر سوال کیا جائے تو جواب میں وضاحت دی جاتی ہے۔ ہاں، لازم وضاحت دینی ہوتی ہے اور اس کا جواب لا، اور اس میں اگر آپ وضاحت دے بھی رہے ہیں نا حروف استفہام میں آ اور حل میں، اگر آپ وضاحت دے بھی رہے ہیں تب بھی آپ کو حرف و جواب ضروری لانا پڑتا ہے۔ حرف و جواب کون کون سے ہیں؟ 2 ہیں۔ حرف و جواب جو ہیں وہ لا اور نعم، یہ ان کو حرف و جواب کہتے ہیں، یہ جواب کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اور یہ جب آ میں کوشچن آئے گا تو ضرور آپ نے اس کو نام یا لا میں جواب دینے، چاہے آپ وضاحت دیں یا نہ دیں، لیکن صرف لا اور اس سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے۔ وضاحت دے دیں تو آپ کی مرضی ہے، نہ دیں تو آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ابھی ہم چلتے ہیں اسماء موصول۔ اسماء استفہام میں سے 2 جو ہیں ما اور من، یہ اسماء موصول میں بھی آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ما اور من یہ ہیں تو اسماء استفہام، بٹ یہ جو ہیں یہ کس میں آتے ہیں؟ یہ اسماء موصول میں بھی آتے ہیں۔ اسماء موصول میں آتے ہیں، چونکہ یہ مڈل میں آ رہے ہیں نا، باقی مڈل میں نہیں آ سکتے، یہ 2 صرف مڈل میں استعمال ہوتے ہیں۔ تو جو مڈل میں استعمال ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ وہ آپ کے اسماء موصول بھی بن جاتے ہیں، اسماء استفہام، وہ جو کا معنی دے رہے ہوتے ہیں۔ باقی تو مڈل میں لا ہی نہیں سکتے، کسی کو بھی نہیں لا سکتے۔ ایو کو لاتے ہیں، ایو مضاف بن کے آتا ہے، ٹھیک ہے، باقی تو کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ اینا وغیرہ جتنے کیفا، یہ سب شروع میں ہی آتے ہیں، ان کو شروع میں ہی آنا ہے۔ اچھا، ابھی ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں، آپ اس کو پڑھیں گی، ٹھیک ہے۔ اسماء موصولہ سے تھوڑا پڑھ کے دیکھیں کیا ہے یہ۔ اسماء موصولہ اردو میں جو کام جیم سے شروع ہونے والے الفاظ جو جس جہاں جون سا وغیرہ جیسے الفاظ سے لیا جاتا ہے، انگریزی اور عربی میں یہ کام 2 طرح سے لیا جاتا ہے۔ انگریزی میں دیٹ اور دوز کی اسماء اشارہ کو استعمال کر کے، جیسے all that glitters is not gold۔ ٹیچر صفحہ کھلنا نظر نہیں آ رہا۔ نمبر 2، انٹیروگیٹو ناؤنس کو جملے کے درمیان میں لا کر God helps those who help themselves. The book which I have read is very useful۔ عربی میں اسماء استفہام کے استعمال سے للہ ما فی السماوات والارض فذکر بالقرآن من یخاف وعید، زیادہ تر ما اور من استعمال ہوتے ہیں، اور عربی میں علیحدہ سے بھی الفاظ وضع کیے گئے ہیں جو اسماء موصولہ کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسماء موصولہ جو ہوتے ہیں جو نیچے آ رہے ہیں یہ خاص ہوتے ہیں، اور یہ والے جو ہوتے ہیں یہ آپ کے 2 اور بھی ہیں، ایڈیشن ہے، اور یہ کچھ اسماء استفہام میں سے، اور یہ مڈل میں یوز ہوتے ہیں۔ شروع میں یوز ہوں گے تو اسماء استفہام ہی ہوں گے، مڈل میں یوز ہوں گے تو پھر 2 جملے ہوں گے، ایک پیچھے ہوگا ایک آگے ہوگا۔ اسماء جو اسم موصول ہوتا ہے یہ مڈل میں ہی آتا ہے ہمیشہ، اللہ زی، اللہ زینہ، یہ سب مڈل میں یا جملے کے شروع میں بھی آ سکتے ہیں، لیکن ما اور من جو ہوں گے یہ مڈل میں ہی آئیں گے۔ اللہ زینہ، اللہ زی، یہ جملے کے شروع میں بھی آ سکتے ہیں لیکن پچھلے جملے سے کنیکٹڈ ہوتا ہے اگلا جملہ، یعنی مڈل میں ہی ہو گیا نا، ایک پیچھے جملہ ہوتا ہے ایک آگے جملہ ہوتا ہے، اور یہ کنیکٹر کا کام کر رہے ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں دونوں کو، جملوں کو۔ ابھی آپ نے کیا پڑھا کہ جو بھی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جن کا اردو میں ترجمہ جو، جس، جہاں، جون سا ہوتا ہے، وہ سب اسماء موصولہ ہوتے ہیں۔ انگریزی میں یہ کام جو ہوتا ہے دس، دیٹ اور دوز بھی کرتے ہیں،
اور انٹروگیٹو جو ناؤنز ہوتے ہیں جو ہم نے پڑھے اسم استفہام وہ بھی کرتے ہیں. اچھا لیکن عربی میں یہ جو والا کام ہوتا ہے, جس والا کام ہوتا ہے, یہ ما اور من بھی کرتے ہیں, اور خاص طور پہ یہ والے الفاظ جو ہیں اسماء موصولہ یہ بھی کرتے ہیں. یہ بھی جو جس کا ہے نا, جنہیں جو بھی معنی ہو وہ یہ دیتے ہیں, جو کی فیملی سے ہیں. یہ مڈل میں آتے ہیں ہمیشہ. جملے کے شروع میں بھی اگر اللہ زی آ رہا ہے یا اللہ زینہ آ رہا ہے, کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا, اللہ زینہ یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون, تو اللہ زینہ جملے کی, لیکن یہ اس کا تعلق پچھلے والے جملے سے ضرور ہوتا ہے, مڈل میں ہی آ رہا ہوتا ہے یہ. اچھا پھر ان کو آپ دیکھ لیں, اللہ زی اور اللہ زینہ, ان کو ابھی چھوڑ دیں گے, بعد میں ہم کر لیں گے. اللہ زانی اور اللہ زینی, یہ آپ کو پتہ ہی ہے, جیسے کتاب بن اور کتابانی اور کتابینی آپ نے پڑھا, اسی پیٹرن پہ بنے ہوئے ہیں. اور یہاں پہ کتبن ہوتا ہے تو یہاں پر اللہ زینہ ہے. تو یہ جو ہیں اللہ زی واحد کے لیے مذکر کے لیے, اللہ زینہ جمع مذکر کے لیے, اللہ تینہ واحد مؤنث کے لیے, اور اللہ تی اور اللہ ای یہ دو سارے لفظ قرآن میں آتے ہیں, یہ جمع مؤنث کے لیے, یہ واحد مؤنث کے لیے. تو اکارڈنگ ٹو یوز ہوتے ہیں یہ, ٹھیک ہے نا. تو یہ کس کے مطابق آتا ہے اسم جو موصول ہوتا ہے, یہ پیچھے والے, اس کے پیچھے جو نون آ رہا ہوتا ہے نا, اس کے مطابق آگے یہ آ رہا ہوتا ہے. اللہ زینہ کب آئے گا؟ جب پیچھے جمع والا کوئی لفظ ہوگا, اللہ زینہ آئے گا. اگر اللہ زی آ رہا ہے تو پیچھے کوئی واحد والا لفظ ہوگا تو اللہ زی آئے گا, مذکر ہوگا تو. اور یہاں پر اللہ تی کب آئے گا؟ جب پیچھے مؤنث ہوگی واحد, اور آگے یہ پیچھے لوٹتے ہیں ضمائر کی طرح, یہ بھی ان کا تعلق پیچھے سے ہوتا ہے اور پیچھے والے کے مطابق یوز ہوتے ہیں. اچھا ان کے متعلق چند ضروری باتیں پڑھ لیجئے. کیا ضروری باتیں ہیں؟ اسماء موصولہ کے متعلق ضروری باتیں. اسماء موصولہ مبنی ہے سوائے مثنیٰ کے. اسماء موصول چونکہ مبہم ہوتا ہے, اس سے واضح نہیں ہوتا کہ کون مراد ہے, اس لیے اس کے ابہام کو دور کرنے کے لیے اس کے بعد ایک جملہ اسمیہ یا جملہ فعلیہ یا شبہ جملہ جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ لایا جاتا ہے, جسے صلۃ الموصول کہتے ہیں. اسم موصول اور صلۃ الموصول مل کر جملے کا حصہ بنتے ہیں. ابھی رک جائیے تھوڑی دیر. اچھا یہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں سوائے مثنیٰ جو ہوتا ہے یہ مورب ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اللہ زانی اور اللہ زینی, زانی جو ہے یہ آپ کی کون سی حالت ہے؟ رفعی حالت ہے. زینی کے نسبی جری دونوں حالتیں ہیں. تو یہ جو مثنیٰ ہے یہ چینج ہوتا ہے اکارڈنگ, لیکن جو آپ کا واحد اور جمع ہوتا ہے یہ مبنی ہوتا ہے, یہ سیم رہتے ہیں, پیچھے سے کچھ بھی آئے یہ ٹس سے مسنی ہوتے ویسے ہی رہتے ہیں, اور مڈل والے جو ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. وہ رفعی حالت میں اللہ زانی, نسبی جری حالت میں اللہ زینی یا زینہ ہو جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ مبہم ہوتا ہے, اس کا اپنا کوئی میننگ نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اب یہ اس کا ابہام جو ہوتا ہے وہ دور کرتا ہے اس کے بعد والا جملہ. وہ جملہ جو ہے وہ اسمیہ بھی ہو سکتا ہے, فعلیہ بھی ہو سکتا ہے, اور شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی جملہ بھی ہو سکتا ہے, شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے, صلۃ الموصول. اور آپ کو پتہ ہے کہ جملے میں دو جملے ہوتے ہیں اسمیہ اور فعلیہ, اور شبہ جملے میں دو جملے ہوتے ہیں جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ. تو یہ بس اس کا صلۃ الموصول بنتے ہیں, اور کوئی صلۃ الموصول نہیں بن سکتا, جار مجرور یا ظرف مضاف الیہ. اچھا یہ الگ بات ہے کہ حرف جر آ جائے اس کے بعد مرکب اضافی یا مرکب توصیفی آ جائے تو اس سے وہ ملٹی پلائی ہو کے جار مجرور بن جائے, ٹھیک ہے, یا ظرف آ جائے اس کے بعد کوئی بریکٹ میں آپ کا کچھ تو ملٹی پلائی ہو کے وہ بن جائے, جار مجرور بن جائے یا ظرف مضاف الیہ بن جائے. لیکن ہوتا وہ شبہ جملہ ہی ہے, وہی آپ کا کیا بنتا ہے؟ ذرا صلہ بنتا ہے. اچھا جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں تو اللہ زی الطالب, اب طالب مذکر ہے تو اللہ زی بھی مذکر ہے, اور یہ بھی واحد ہے تو یہ بھی واحد ہے. اب الطالب اللہ زی کہیں گے تو جملہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا جب تک ہم اللہ زی کے بعد اس کا صلہ نہیں لائیں گے. تو صلہ کیا ہے؟ ہوا مجتہد ابن زید, یہ صلہ ہے.
تو اب یہ اور یہ دونوں پلس ہو کے طالب کا کچھ بنیں گے. اگر طالب مبتدا بن رہا ہے تو یہ اس کی خبر بن جائے گا. اگر یہ آپ کا فعل ہے تو یہ فاعل بن جائے گا. اگر فعل اور فاعل یہاں پہ ہے تو یہ مفعول بن جائے گا. کچھ بھی بن سکتا ہے جملے میں. جو صلۃ الموصول ہوتا ہے نا یہ جملے میں کچھ بھی بن سکتا ہے اکارڈنگ پیچھے والے کو دیکھیں کہ وہ کیا ہے. ذوالحال ہے تو حال بن جائے گا. ٹھیک ہے. قول ہے تو جیسے قول ہوتا ہے تو مقولہ بن جائے گا. اس طرح سے یہ شکلیں چینج کرتا ہے. الرجل الذی عندک، اب یہ بھی مذکر ہے. واحدۃ الذی آیا ہے، عندک کاذب، یہاں پہ ظرف مدافل ہے اس کا صلہ بن رہا ہے. یہاں پہ جملہ اسمیہ صلہ بن رہا تھا. ہوا مجتہد، مبتدا اور خبر دونوں مل کے یہ آپ کا صلہ بن رہا تھا. اور یہاں پہ آپ کا عندک بن رہا ہے. عندک کیا بنے گا اس جملے میں؟ ظرف مدافل ہے. کیا بنے گا؟ خبر ہے، مبتدا ہے، جو کیا بن رہا ہے اس میں الرجل الذی عندک کاذب. ٹیچر اس میں یہ متعلق خبر بن رہا ہے نا. دیکھیں اللہ جی کے بعد ایک جملہ ہوتا ہے. وہ جملہ جو ہے اسمیہ بھی ہو سکتا ہے، فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. صلۃ الموصول کہتے ہیں نا. صلۃ الموصول جملہ ہوتا ہے یا شبہ جملہ ہوتا ہے. تو آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جملہ ہے یا صرف شبہ جملہ ہے؟ یہ شبہ جملہ ہے ٹیچر. نہیں، شبہ جملہ کہاں ہے؟ یہ تو پورا جملہ ہے. یہ عندک کاذب. ہاں تو یہ پورا جملہ ہے نا. خبر ہے، کاذب خبر ہے اور عندک ظرف مدافل ہے. یہ مبتدا ہے. یہ مبتدا بن سکتا ہے. کبھی میں نے بتایا اس میں اتنی ایبلٹی ہے کہ مبتدا بن جائے شبہ جملہ ظرف مدافل ہے. ہاں تو پھر یہ جب بھی شروع میں آئیں گے تو یہ نہیں بن سکتے. یہ جملے کی شروع میں آ رہے ہیں. اللہ جی کو چھوڑ دیں، اسم موصول ہے، الرجل مبتدا ہے. اب یہ پورے کا پورا کیا جملہ اس الرجل کا کچھ بن رہا ہے اللہ جی کے ساتھ مل کے. تو یہ کیا ہے؟ اس کو آپ نے پہچاننا ہے نا. یہ کیا تھا اللہ جی کے بعد؟ یہ پورا خبر بن رہی ہے نا ٹیچر. الرجل مبتدا ہے اور عندک کاذب خبر ہے. یہ کیا بن کے خبر بن رہا ہے اللہ جی کے ساتھ مل کے؟ یہ کیا ہے؟ کون سا جملہ ہے؟ یہ جملہ ہے یا شبہ جملہ ہے؟ یہ پہچاننا ہے نا. یہ شبہ جملہ ہے ٹیچر. اور شبہ جملہ تو عندک کا ہے نا، وہ تو خبر بن رہی ہے نا. وہ شبہ جملہ تو خبر بن کے آ رہی ہے نا. کاذب مبتدا ہے تو یہ پورا کیا بن گیا؟ خبر اور جملہ مبتدا مل کے جملہ اسمیہ بنتے ہیں نا ٹیچر. تو جملہ اسمیہ بن کے خبر آ رہی ہے نا. جی جملہ اسمیہ بن کے خبر آ رہی ہے. جملہ بن کے خبر آ رہی ہے، شبہ جملہ بن کے خبر نہیں آ رہی. سمجھ آئیے؟ الحمدللہ ہی میں کیا ہے اس میں بیچ میں اسم موصول نہیں ہے، بٹ خبر جو ہے وہ شبہ جملہ بن کے خبر آ رہی ہے. الحمد مبتدا ہے، ٹھیک ہے، اور للہ یہ شبہ جملہ بن کے خبر بن رہی ہے آپ کی. شبہ جملہ کیا ہوتا ہے؟ شبہ جملہ ہوتا ہے جار مجرور، ٹھیک ہے، وہ خبر بن سکتا ہے لیکن خبر ہی بنے گا اور کچھ نہیں بنے گا. شبہ جملہ للہ ہی ہو یا ظرف مدافل ہو، ٹھیک ہے. لیکن یہاں کاذبن بھی ہے نا، اس کو تو آپ نے خبر ہی بنانا ہے. تو کاذبن کو کیا بنائیں گے؟ اس کو مبتدا بنائیں گے. دونوں مل کے اور اللہ زی پلس جملہ اسمیہ خبر اور مبتدا، یہ سب اللہ زی پلس جملہ اسمیہ مل کے اس کا مبتدا بن رہے، اس کی خبر بن رہے. یہ مبتدا ہے. اٹس ویری ایزی اور آپ کو آتا ہے یہ. دیکھیں یہاں اوپر والے جملے کو دیکھیں. طالبو کیا ہے؟ مبتدا ہے. اللہ زی کیا ہے؟ اسم موصول ہے. اب اللہ زی نے آگے اپنے جملے کے ساتھ ملنا ہے. وہ جملہ آپ نے دیکھنا ہے کون سا جملہ ہے. یہ کون سا جملہ ہے؟ ہوا مجتہد، جملہ
ہاں تو جملہ اللہ زی جو اسم موصول جملے کے ساتھ مل کے، جملہ اسمیہ کے ساتھ مل کے وہ آپ کا پلس ہو کے طالب کی خبر بن رہا ہے. صلہ اور موصول. ہاں بس یہ بات ہے. تو ہمیشہ جو بھی اسم موصول ہوتا ہے اس کے ساتھ آگے صلہ مل کے وہ پچھلے پارٹ کا اگلا پارٹ بنتے ہیں. تو پچھلا پارٹ مبتدا ہو تو خبر بن جاتے ہیں، فعل اور فاعل ہو تو اس کا مفعول بن جاتے ہیں، سب کچھ بن سکتے ہیں. لیکن وہ خود کیا ہوتے ہیں؟ خود کیا ہوتا ہے؟ صلۃ الموصول کیا ہوتا ہے؟ وہ جملہ ہوتا ہے یا شبہ جملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ صرف شبہ جملہ بھی جو ہے نا وہ آپ کا اللہ زی کے ساتھ مل کے کچھ بن جاتا ہے. یہاں تو پورا جملہ بن کے آ رہا ہے نا. اگر صرف اندہ کا بھی ہوتا تو اس کے ساتھ مل کے دونوں مل کے تو پچھلے والے کا کچھ بن جاتا ہے. صحیح ہے؟ تو یہاں تو پورا جملہ بن رہا ہے، یہاں شبہ جملہ نہیں بن رہا صلۃ الموصول، یا پھر پورا جملہ بن رہا ہے جملہ اسمیہ. اب آگے پڑھیے کیا کہہ رہے ہیں. ان جملوں میں اللہ زی اسم موصول اور ہوا مستعدن جملہ اسمیہ ہے، اور اندہ کا شبہ جملہ ہے، اور یہ ان کا صلہ ہے. اندہ کیا ہے؟ شبہ جملہ ہے، یہ ان کا صلہ ہے. لیکن وہ اکیلے صلہ نہیں بنے گا، وہ پورا کاذب ان کے ساتھ مل کے اس کا صلۃ الموصول بنے گا. صرف آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ شبہ جملہ ہے اندہ کا، یعنی جملے کی طرح کا ہے، لیکن پورا جملہ ہی بن کے. اچھا اب اس کو ترجمہ کس طرح کریں گے؟ وہ لڑکا جو مسجد میں زید کا بھائی ہے. اب اس کو کریں. الولد الذی فی المسجد الولد اخو زید. الولد یہ آپ کا کیا بنے گا جملے میں؟ الولد آپ نے الولد کیوں لایا ہے؟ مبتدا بنانا ہے الولد. ٹھیک ہے، اب یہ مبتدا بن جائے گا، اس کو بنا لیں. آگے اسم موصول آپ نے لگانا ہے اللہ زی لڑکا. وہ لڑکا اس کا ترجمہ کریں گے وہ لڑکا اللہ زی جو ہاں مسجد میں ہے، فی المسجد فی المسجد مسجد میں ہے. اخو زید. اخو زید، ہاں اخو زید زید کا بھائی ہے. اب آپ اس کو ذرا تعلیل کر لیں اس کی. یہ مبتدا ہو گیا اور یہ پورا جو ہے یہ آگے والا یہ آپ کی خبر بن جائے گا اللہ زی اور اس کا صلہ مل کے. اب صلہ جو ہے وہ آپ کا کیا آ رہا ہے؟ فی المسجدی. فی المسجدی یہ آپ کا شبہ جملہ ہے، یہ شبہ جملہ ہے. اخو زید، زید کا بھائی ہے، تو اخو زید اس کو تو آپ نے خبر ہی بنانا ہے نا. اخو زید ان کو آپ کیا بنائیں گی؟ مبتدا بنائیں گی. ٹھیک ہے، یہ دونوں شبہ جملہ اور مبتدا مل کے، مبتدا اور خبر، یہ خبر ہے یہ مبتدا ہے، یہ دونوں مل کے جملہ بن گئے نا، جملہ بن گیا. اب جملہ جو ہے جملہ اسمیہ وہ اللہ زی کے ساتھ مل کے پورے کا پورا اس کی خبر بن رہی. ٹھیک ہے، کیا کوئی ڈاؤٹ ہے؟ بتائیں. نہیں ٹیچر کوئی. ہاں تو وہ آپ نے پہچاننا ہے کہ صرف شبہ جملہ بن رہا ہے، یہ پورا جملہ بن رہا ہے، وہ آپ نے پہچاننا ہے. اگر مبتدا آگے آ رہا ہے جیسے اخوکم فی المسجد دی خبر بن گیا، اخوکم کے یہ مبتدا ہے، اس میں صلاحیت ہے مبتدا بننے کی. تمہارا زید کا بھائی ہے بھی لگ گیا نا، زید ہے جب لگ جاتا تو جملہ کمپلیٹ ہوتا ہے. تو یہ مبتدا ہے اور یہ پوری اس کی خبر ہے، پھر یہ مبتدا اور یہ خبر مل کے تو جملہ اسمیہ بن رہا ہے. اس کا ترجمہ یہ آ رہا ہے وہ لڑکی جو معلمہ کے سامنے ہے ذہین ہے. البنت التی امام المعلمۃ زکیۃ. زکیۃ، زکیۃ ہم زکیہ نام رکھتے ہیں، زکیہ نام رکھتے ہیں، بولتے زکیہ ہے. زکیہ ہوتا ہے، زکریہ ہوتا ہے، جیسے نام رکھا جائے نا ویسے اس کو بولنا چاہیے. تو وہ لڑکا وہ لڑکی، البنتو آگے کیا ہوگا؟ اللتی ہوگا نا، التی. کیوں؟ اب یہ واحد اور مؤنث ہے تو اللتی آئے گا، یہ واحد اور مذکر تھا تو اللذی آیا تھا. البنتو اللتی آگے التی امام المعلمۃ
امام المعلمتی زکیتن، ٹیچر کے سامنے ہے. امام اب امام المعلمتی کیا بن گیا؟ شبو جملہ بن گیا. جی شبہ جملہ بن گیا. ظرف مضاف، تو یہ آپ کا صلہ کیا آ رہا ہے؟ شبو جملہ آ رہا ہے. اور آگے کیا ہے؟ ذہین زکیتن کیا بنے گا؟ زکیتن اس جملے کا مبتدا بنے گا جو کہ موصول بن رہا ہے. مبتدا مؤخر بنے گا. ٹھیک ہے، یہ خبر ہے جی اور یہ اس جملے کا یہ مبتدا بنے گا. نکرہ آتا ہے نا بعد میں، لیٹ آتا ہے، مبتدا مؤخر. تو اس طرح یہ پورا جملہ اسمیہ بن گیا، مبتدا اور خبر ہے نا. جملہ تو اسمیہ بن کے موصول بن گیا. تو خبر کے بارے میں بتایا تھا کیا کیا خبر بن سکتی ہے نا. خبر مفرد بھی ہو سکتی ہے، خبر جی شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے، خبر جملہ بھی ہو سکتی ہے. جی خبر جو ہوتی ہے جملہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ میں جملہ فعلیہ جملہ اسمیہ دونوں خبر بن سکتے ہیں. خبر جو ہوتی ہے وہ آپ کی شبہ جملہ بھی ہو سکتی ہے. شبہ جملہ بھی صرف دو چیزیں ہوتی ہیں، مرکب جاری اور ظرف مضاف الیہ. ٹھیک ہے، یہ شبہ جملہ کہلاتے ہیں. اور مفرد میں آپ کی کون کیا کیا خبر آتی ہے وہ آپ مجھے بتائیں گی. مفرد میں کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں؟ مفرد اگر خبر آ رہی ہے تو اس میں کیا کیا شامل ہے؟ مفرد میں ٹیچر اسم بھی ہوتا ہے، صفت بھی ہوتی ہے. ہاں، اسم نکرہ ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، وہ مفرد کی حکم میں آتا ہے نا، وہ خبر بن جاتی ہے. چاہے وہ واحد ہو، مثنیٰ ہو، جمع ہو، سب مفرد ہوتا ہے. اور وہ اگر نکرہ آ رہا ہے اور مرفوع آ رہا ہے تو وہ مفرد کے حکم میں آئے گا، خبر بن جائے گی. ٹھیک ہے، مفرد وہ لفظ ہوتا ہے جو ایک ہی معنی دیتا ہے. ایک ہی معنی ایک کا معنی نہیں دیتا، ایک ہی معنی دیتا ہے. اونلی ون ورڈ مفرد کہلاتا ہے. چاہے مفلحون ہوا، مفلحون ایک کا معنی تو نہیں دے رہا نا، متقین ایک کا معنی تو نہیں دے رہا نا، بالکل جی بالکل. لیکن وہ مفرد ہے کیونکہ وہ ایک ہی ورڈ ہے، وہ ایک معنی دیتا ہے. اچھا، اس کے بعد ایک کا معنی نہیں دے رہا، ایک کا معنی تو صرف واحد دیتا ہے. مفرد کا مطلب واحد نہیں ہوتا، مفرد کا مطلب ہوتا ہے ون ورڈ. اچھا، اب آپ کا کیا ہے آگے؟ دوسری چیز کیا ہوتی ہے مفرد کے حکم میں؟ جیسے مفلحون خبر ہو گئی نا، چلیں یہ مفرد ہو گئی. ٹھیک ہے، اچھا جی آگے یہ خبر ہوگی کیونکہ یہ مرفوع بھی ہے اور نکرہ بھی ہے. چلیں آگے، دوسری چیز کیا ہوتی ہے مفرد کے حکم میں؟ مفرد کے حکم میں ٹیچر دو مرکب تو ہم نے، ہاں یہاں پہ دو مرکب تو ہم نے یہاں ڈال دی نا شبہ جملہ میں، جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ. دو مرکب ہم نے یہاں ڈال دیا. یہاں پہ کون کون مرکب اضافی اور مرکب توصیفی بھی ہو سکتے ہیں. مرکبات ناقص یہ بھی مفرد کے حکم میں آتے ہیں. مرکب اضافی، مرکب توصیفی، یہ آپ کا ریویژن چل رہا ہے. مرکب، اس لیے میں بار بار یہ چیزیں میں بار بار پڑھا رہی ہوں. مرکب اضافی اور مرکب توصیفی، کسی بھی ریکارڈنگ کو فضول نہ سمجھیں، یہ آپ کا ریویژن ہوتی ہے. مرکب توصیفی ہوتا ہے اور کون سا مرکب عطفی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یہ تین مرکب جو ہیں یہ آپ کے کیا بن سکتے ہیں؟ یہ آپ کے مفرد کے حکم میں خبر بن کے آ سکتے ہیں، باقی کوئی نہیں آ سکتا. مرکب اشاری ڈالوں خبر کے طور نہیں پہ؟ ٹیچر وہ مبتدا بنتا ہے ہمیشہ مبتدا بنتا ہے کیونکہ اس میں اشارہ معرفہ ہوتا ہے نا، تو اس کو خبر نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے تین مرکب جو ہیں یہ مفرد کے حکم میں آئیں گے، اور ون ورڈ بھی مفرد کے حکم میں آئے گا. یہ سارے مفرد کے حکم میں آ کے کیا بنیں گے؟ خبر بنیں گے. اور یہ بھی خبر بن سکتا ہے جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ بھی اور شبہ جملہ بھی. اس کو اچھی طرح دماغ میں بٹھائیں. کاپی میں لکھنے کا فائدہ نہیں ہے جب تک چیزیں آپ کو یاد ازبر نہیں ہوتی. جب سوال پوچھا جائے تو فوراً جواب آنا چاہیے، اور وہ ہوتا ہے ریپیٹیشن سے. آپ جتنی ریپیٹ کریں گی اپنی کلاس کو، جتنا کریں گی اس کا یہی ہوگا کہ آپ کو چیزیں یاد ہو جائیں گی. اچھا جی، اس کے بعد ہاں یہ ہو گیا تھا وہ لوگ جو مسجد میں ہیں نیک ہیں. اب یہ جمع آ گیا. وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ ناسو بھی کہہ سکتے ہیں. ہاں اچھا، اگر ہاں الرجالو کیوں نہیں لگا رہے؟ الرجالو بھی رکھ سکتے نہیں، الرجالو نہیں لگا سکتے کہ مرد ہوتا ہے نا. جی
अन्नासु लोग होते हैं। जो मस्जिद में आप क्या लगाएंगे, अल्लाह जी, अल्लाह ती या कुछ और? अल्लाजीना, अल्लाजीना। अब जमा आया तो अल्लाह जीना मुजक्कर है ना, तो अल्लाह जी। जीना। अन्नास में सब आ जाते हैं, मुजक्कर मुन्नस सब आ जाते। अल्लाह जीना फिल मस्जिदी फिल मस्जिदी सालिहूना। सालेहूना, नेक है। ठीक है, एक होता है अरबी से उर्दू में तर्जुमा करना, और एक होता है उर्दू से अरबी में तर्जुमा करना। दोनों आने चाहिए, दोनों किससे आपके रूल्स पक्के होते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, अरबी से उर्दू में तर्जुमा करना, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर आप क्या करते हैं, उर्दू से अरबी में करना शुरू हो जाते हैं, फिर इसी तरह कुरान का अरबी से उर्दू में करना शुरू हो जाता है। तो ये क्यों करवाया जाता है, जब कुरान का तर्जुमा तो हमने अरबी से उर्दू में करना है, तो फिर हमें ये क्यों करवाया जाता है, क्यों हम ये उल्टा करते हैं काम? काम तो उल्टा नहीं करना चाहिए ना, सीधा सीधे करना चाहिए मैम, ताकि पक्का हो जाए। हाँ, ताकि हमारे रूल्स जो हैं वो पक्के हो जाए, हमारे जो रूल्स है ना वो पक्के हो जाएं, कि हमने अन्नास के बाद अल्लाह जी लगाना है, अल्लाह ती लगाना है, या अल्लाह जीना लगाना है। रूल्स के खबर कैसे बनानी है, फिर मस्जिद दी खबर बनेगी, और सालेहूना क्या बनेगा, ये मुब्तदा बनेगा। अच्छा, इसको सालेहूना, ये सालेहूना क्यों नहीं लाए? मुब्तदा तो सालेहूना भी होता है ना। वो माफ हो जाता है ना टीचर। हाँ, तो जब मुब्तदा बाद में आता है, मुब्तदा लेट आता है, तो अलिफ लाम नहीं आता उसके ऊपर। तो हमने फिर कहीं इस्लाम में आता है। कहीं भी नहीं लगाया, हमने ज़कियतुन पे भी नहीं लगाया, यहाँ भी नहीं लगाया। उसको सजा मिल रही है ना, वो लेट हुआ है, तो उसके ऊपर से अलिफ लाम उतार लिया गया। मसलन कोई क्लास का मॉनिटर है, अब मॉनिटर है वो, लेकिन वो लेट आता है क्लास में, तो फिर उसको वो उसका रैंक छिन जाता है, उसको बोलते हैं तुम बैठ के, हम किसी और को मॉनिटर बना देते हैं। ठीक है, फिर किसी और को, जाहिर है वो लेट आएगा तो मॉनिटर तो चाहिए क्लास में, तो किसी और को खड़ा कर देंगे, इसको क्या कर देंगे, फिर इसको नायब बना देंगे। तो ये इसका रैंक चल। वो किताब जो मेज पर है जैद की है, वो किताब, अल किताबु अलल मक्तबी लिज़ैदिन। अल किताबु, आगे क्या है, अल्लाजी, आपने अल्लाजी लगाया था, अल किताबु अल्लज़ी, नहीं ठीक भूल गई थी, सॉरी। अल किताबु अल्लज़ी अलल मक्तबी लिज़ैदिन, अलल मक्तबी ली ज़ैदिन। अब आप देखें ली ज़ैदिन, ली ज़ैद की है, ली ज़ैदिन। अब बताइए जुमले में ये क्या बन रहा है, ली ज़ैदिन? ज़ालिकल किताबु नहीं आएगा, वो किताब है तो। अच्छा नहीं, वो किताब, ठीक है, आपका अच्छा सवाल है। जब हम इसम मौसूल यूज करते हैं ना, तो फिर हम वो इशारा नहीं लाते। ठीक है, यही इशारा कर रहा होता है, यही इशारा कर रहा होता है किताब की, वो किताब जो, तो यही इशारा कर रहा होता है। तो अल किताबु क्या बन जाएगा, मुब्तदा बन जाएगा, और अल्लाह जी क्या बन जाएगा, इस्म मौसूल। इसको इस्म मौसूल कहते हैं क्योंकि ये मिलाने का काम करता है, ये कनेक्टर है, ये मुब्तदा और खबर को कनेक्ट कर रहा है अल्लाह जी, ये दरमियान में आता है, इन दोनों को जोड़ रहा है। ठीक है ना, अलल मक्तबी, जो किताब, वो किताब जो मेज पर है, डेस्क पर है, जैद की है, ली जैदिन जैद की है। तो अभी आपका क्या बनेगा, ये तो बन गई आपकी, इसमें से खबर किसको बनाएंगे, दो आपके आ गए ना अभी, अलल मक्तबी ली ज़ैदिन, दो मुरक्कबे बन रहे हैं। अब इसमें से किसको चूज करेंगे, खबर, और किसको चूज करेंगे कि वो आपका वो है मुताल्लिक़ खबर है। अलल मक्तबी मुताल्लिक़ वो खबर है ना टीचर, मुताल्लिक़ खबर, क्योंकि अगर हम ली ज़ैद को निकाल दें तो जुमला कंप्लीट नहीं होगा। तो खबर को अगर जुमले से निकाल देंगे तो फर्ज करके इसको हम वो बना लेते हैं, मुताल्लिक़ बना लेते हैं, तो ये मीनिंग कंप्लीट नहीं है। वो किताब जो मेज पर है, ये तो कोई मतलब ना हुआ, ये तो कोई मतलब ना हुआ ना, मतलब तो नहीं है ना, आगे हमें कुछ चाहिए ना। तो खबर वही बनेगी जो जुमले को कंप्लीट करती है। जैद की है, तो है के करीब करीब क्या आ रहा है, जैद आ रहा है, तो ये आपकी खबर बनेगी।
جو ہے کے قریب آتا ہے وہ خبر بنتی ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو ہم میز پر جو ہے اس کو ہم متعلق خبر بنا دیں گے. یعنی یہ ڈیٹیل کے لیے تھوڑی میز پر ہے, یعنی ڈیٹیل بتا رہی ہے, یہ متعلق خبر ہے. یہ خبر کے بارے میں ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے اس میں المکتبی. اگر ہم اس کو ہٹا بھی دیں متعلق خبر کو تو جملہ کمپلیٹ ہے. الکتاب الذی, یہاں پر آپ کو یہ لانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ یہ پورا جملہ بن رہا ہے نا. المکتب ہاں لزیدن, یہ پورا جملہ بن رہا ہے, تو اس کو لانا ضروری ہے. ہم صرف لزیدن سے خبر سے نہیں بنا سکتے, کیونکہ اگر ہم خبر لزیدن بنا رہے ہیں تو ہم مبتدا کس کو بنا رہے ہیں؟ مبتدا بھی تو ہونا چاہیے نا, یا کوئی چیز ہونی چاہیے. تو وہ ہمارا یہاں پہ المکتبی, اس کو ہم نے مکتب کو اس کے پر اللہ, کیونکہ اللہ لگائے بغیر یہ پورا نہیں ہوگا, مطلب واضح نہیں ہوگا, اس لیے ہم نے لگایا. تو بہرحال اس جملے کو آپ نے اس طرح انالیسس کا کرنا ہے کہ المکتبی کو خبر بنائیں گے, لزیدن کو بھی خبر ہی بنائیں گے. یہ متعلق خبر بنائیں گے. دو خبریں نہیں ہو سکتی. یہ متعلق دو جار مجرور آ جائیں تو خبر ایک ہی بنے گا, دوسرا متعلق خبر بنے گا. اور خبر وہ ہوگا جس کو جملے سے نکالیں تو جملہ پورا نہ ہو. وہ عورتیں جو گھر میں مومنات ہیں, وہ عورتیں, النساء, النساء, الرجال ہے نا, وہ مرد. الرجال آ جائے گا جو گھر میں ہے. اب یہ عورتیں ہیں تو جو کے لیے کیا آئے گا؟ اللاتی, اللاتی, تو ہاں اللاتی یا اللائی دونوں لا سکتے ہیں. اللائی, مجھے لکھنا بھی نہیں آ رہا. اللاتی بھی لکھ سکتی ہیں, اللائی بھی لکھ سکتی ہیں. فی البیتی, گھر میں ہیں. مومناتن, مومناتن کیا بن جائے گا؟ مبتدا مؤخر بن جائے گا. مبتدا بعد میں بھی آ سکتا ہے کبھی کبھی, اور جب بعد میں آتا ہے تو پھر الف لام نہیں آتا اس کے پر. تو یہ آپ نے آج سیکھا ہے, اور یہ آپ کی خبر ہے, مقدم ہے. اور اللاتی جو ہے یہ اس کے مطابق آئے گا. جیسے ضمیر آتی ہے نا, وہ پیچھے والے نون کے مطابق ہوتی ہے, تو اسی طرح سے یہ بھی, کیونکہ النساء فی البیت مومنات. تو یہاں پر اگر الرجال لگائیں تو اللاتی تو نہیں آئے گا نا, پھر کیا آئے گا؟ پھر الذین, اور فی البیتی تو سیم رہے گا. جی, خبر بن رہی ہے نا مقدم, یہ سیم رہے گا. جو گھر میں ہیں مومنات ہیں. مومنات کیا ہے؟ مبتدا مؤخر, کیونکہ اس کو ہم مبتدا بنا نہیں سکتے, یہ تو آپ کی شبہ جملہ ہے خبر. مومنون ہو جائے گا. ہاں, مومنات ان کے بجائے مومنون ہو جائے گا. مسلمون, مومنون ہی لکھے. مسلمون اور مومن میں تھوڑا فرق ہوتا ہے. اسلام میں اور ایمان میں فرق ہوتا ہے, پھر مسلمان میں اور مومن میں فرق ہوتا ہے. مسلمان میں اور مومن میں فرق ہوتا ہے. مسلمان جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جو کہ آپ کا اسلام قبول کر لیتا ہے, وہ مسلمان ہو جاتا ہے. جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے, سارے انبیاء پہ, کتابوں پہ, مسلمان ہو جاتا ہے. کلمہ شہادت پڑھ لیتا ہے, محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی مان لے آتا ہے, اللہ بھی مان. لیکن مومن وہ ہوتا ہے جو کہ باعمل مسلمان ہوتا ہے, جو اپنے عمل سے اپنے ایمان کی تصدیق کرتا ہے. وہ نماز بھی پڑھتا ہے, رمضان کے روزے بھی رکھتا ہے, حج بھی کرتا ہے, صدقہ خیرات زکوٰۃ سب چیزیں جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان کے اوپر عمل کرتا ہے. کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑتا, کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑتا. فرشتوں پہ بھی ایمان رکھتا ہے, ساری کتابوں پہ, سارے انبیاء پہ, اور اس کے بعد اس کا عمل بھی جو ہوتا ہے, یہ صرف ایمان رکھتا ہے, اس کا عمل نہیں ہوتا. کبھی نماز پڑھی کبھی نہ پڑھی, رمضان آیا تو قرآن کھول لیا ویسے نہ پڑھا. مسلمان یہ ہوتا ہے, نماز کبھی پڑھی کبھی چھوڑ دی, یہ مسلمان ہے. اس کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. السلام علیکم باجی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مومن باجی سوری, میرا کیا الارم لگا تھا, ابھی آنکھ کھلی تو میں نے کہا اتنا ٹائم ہو گیا, میں تو شکر ہے کہ میں پہنچ گئی ہوں. چلے نہیں تو اب سے منڈے کو ہی کلاس ملے گی میم. جی آج منڈے ہے. اب سے ہاں آج منڈے ہے نا. جی ہاں جی. او مائی گاڈ, میں ٹیوزڈے پڑھ کے سمجھ کے ٹیوزڈے کلاس پڑھا رہی ہوں.
मैं उसके लिए लेट ज्वाइन हुई, 4 बजे मैसेज देखी तो मतलब सडनली था तो मुझे लगा पता नहीं, मैं बोली शायद पता है शेड्यूल चेंज हो गया होगा। अच्छा आप सब बिल्कुल ठीक है, मैं ही रॉन्ग हूँ। मैं आज ट्यूसडे समझ के ट्यूसडे की क्लास पढ़ा रही हूँ और ये मैं इसम मौसूल पढ़ा रही हूँ। आप लोगों को तो मैंने तमजीज पढ़ाना है जी तो चलो अभी इसी पे इत्तेफाक कर लो, ठीक है। आज इसी पे इसम मौसूल की दराई हो गई, ये दोबारा जुमले कर लिए और आप भी हैरान होंगे ये फिर से इसम मौसूल कहाँ से आ गया ना, हम तो तमजीज पढ़ने वाले थे। मुझे ख्याल ही रहा, मैं समझी आज ट्यूसडे है, मैं कल मंडे समझ रही थी। तो आज नहीं बोला हो तुम्हें? जाता है बहुत बार, ऐसे लगता है संडे मंडे का बहुत नहीं, वो असल में रहता मेरे है। बच्चे आ गए थे सैटरडे को ना, तो वो मुझे लगा कि आज संडे है, सारे बच्चे आ गए, आज संडे है ना। उस दिन वो बच्ची का वो भी थे, सारे बाल वाल उतारे, तो सब जमा हुए थे। तो मैं कल मंडे, कल सारा दिन मुझे मंडे का ख्याल आ रहा था और मैं बार बार सोची थी आज संडे तो नहीं है, आज मंडे तो नहीं है, आज संडे है, आज संडे है। लेकिन सुबह से उठी तो फिर भूल गई, फिर ट्यूसडे बना लिया उसको। ट्यूसडे क्लास में मैसेज भी कर दिया, मैं कह रही हूँ ट्यूसडे वाले स्टूडेंट क्यों नहीं आ रहे। अभी मैं सेरम से यही बात कही, तो हर क्लास में होती है ना, तो मैंने कहा ये सारे मंडे वाले स्टूडेंट आ रहे हैं, ट्यूसडे वाले क्यों नहीं आ रहे। और उनको मैंने मैसेज भी किया है। तो अभी आप आई हैं तो मैंने कहा आप क्यों गलत क्लास में आ गई हैं, आज आपकी तो क्लास नहीं, आज ट्यूसडे है। मैं आपको बोलने वाली थी साइमा को मैं साइमा को मैंने कहा आज तो ट्यूसडे, आज आप क्यों आ गई हैं, आप तो सोई रहती, कुछ कर लेती हैं और काम। तो ये हो रहा है मेरे साथ आजकल, पता नहीं, और इसी वजह से होगा, वरना नहीं होता। आज मेरे हक में हो गया, अच्छा बात जी चलो अच्छा हो गया। इसको मौसूल हमने पढ़ लिया, अभी हम फेल शुरू करेंगे और नेक्स्ट क्लास में। और फेल जो है बिल्कुल अलग टॉपिक है। अभी हम जुमला फेलिया को स्टार्ट करने वाले हैं, अगर किसी ने ज्वाइन करना है तो करें आप लोगों में से। और बाकी जितने भी स्टूडेंट मुझे नजर आए, कौसर आप कौन सी क्लास की हैं? मैं लिसानुल कुरान में हूँ और मदीना अरबिक। नहीं मुझे पता है, वो पता है, दोनों में आप है। लेकिन मैं एक जो है लिसानुल कुरान तो ये वाला है ना, जिसमें मैंने आज इसम मौसूल पढ़ा है, ट्यूसडे की क्लास है, और एक मंडे की क्लास है। आप मंडे वाली में है? नहीं मैम, ट्यूसडे वाली में है ना। चलें ठीक है, आपने देखा। तो साइमा जो है ये मंडे वाली में है, और उम्मे हसन तो सब में। अच्छा, ये मोहम्मद इरफान कौन है, ये भी बता दें अपने बारे में प्लीज। कोई सिस्टर हैं तो बता दें। अगर मंडे कौन सी रहती है मैम? मंडे में हम थोड़ा एडवांस पे हैं, वहां पे अभी हम एडवांस ग्रामर शुरू करने वाले हैं। बेसिक खत्म करके ना, अभी देखिए 116 पेज है ना, तो 195 पे आपकी एडवांस ग्रामर शुरू हो जाती है, पेज 195 इसी बुक का। अभी मैं यार टाइप करूंगी ना 195, जहां तक मुझे याद है, अगर वो ये इसमें भी गलती नहीं, तो ये आपका जो है, हाँ 195, यहाँ से आपका ये एडवांस लेवल शुरू हो रहा है। तो एडवांस लेवल वाले भी देख लें कि आपकी बुक कहाँ से शुरू हो रही है एडवांस लेवल की। तो उनका जो है ये 195 नहीं है, थोड़ा सा पीछे से। सिला खत्म हो गया। हाँ जी, पार्ट 1 जो है ये इनका तमयीज रह गया, बस वो पढ़ के फिर हम इंशाल्लाह एडवांस लेवल शुरू कर रहे हैं। यहाँ से होगा ये आपका लिसान और कुरान पार्ट 2, यहाँ से शुरू हो रहा है। इसका पेज नोट करें, 186 है, 195 नहीं है। तो इस पेज को नोट कर लें, जब भी आपने देखनी हो बुक पार्ट 2 तो यहाँ से देखें। ये पार्ट 2 है ना, ये पार्ट 2 है। तो ये हमने तमयीज के बाद शुरू करना है। तमयीज हमारा एक टॉपिक रह गया, उसको आज हम नहीं पढ़ सकते, हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। क्या करें, उस आपकी क्लास कर ले लूं और इनकी आज हो गई है मंडे को, कुछ फर्क पड़ेगा आप लोगों को? कल ले ले बजे। हाँ कल ले लेती हूँ, और सेम टाइम पे 5 बजे तो मैं आपको तमयीज पढ़ा के जैसे आप तो मैं नहीं चाहती आपका ना टॉपिक खराब हो ना। देखें कितना बड़ा मुगालता हो गया है। तो ये तमयीज हम कल पढ़ लेंगे, और इनकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं आज उनकी क्लास में डाल दूंगी, ट्यूसडे की क्लास में। इसलिए वो लोग आए नहीं बेचारे, मैं सोची उनकी पावर नहीं है, बिजली खत्म हो, बिजली नहीं आ रही है, नेट नहीं आ रहा, तो इसलिए नहीं आ रहे। चले कोई बात नहीं, इंशाल्लाह जो भी नसीब में है, ऐसा होता है कभी कभी।
تو میں تو سائمہ کو بول رہی ہوں سائمہ آپ کیوں آئی ہیں, آپ کی کلاس تو نہیں آج آپ کی کلاس تو کل ہو گئی ہے, کل میں تھی تو آپ. ہر مجھے بات لگا کے میں اوپر کسی آئی کو ہوں. بہت سائمہ کی آواز سن رہی ہوں. اچھا چلیں ٹھیک ہے, کلاس تو ہو گئی ہماری, 6 بج رہے ہیں. تو اگر تمجیز جو ہے میں اس کلاس کے اندر کنٹینیو کروں گی تو رانگ ہو جائے گا. اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں ٹائم ہے تو میں آدھے گھنٹے میں تمجیز آپ کو پڑھا دیتی ہوں, لیکن یہ ٹیچر ریکارڈنگ کل پڑھا دیں گے نا تفصیل ہاں سے, ابھی اسی کو ٹھیک ہے, کنٹینیو کر لیتے ہیں نا. ہاں کیونکہ اس کو تھوڑا میں آرام سے پڑھانا چاہ رہی ہوں تمجیز کو نا, تمیز تھوڑا سکون سے. ہاں سکون سے, کیونکہ ابھی آپ کے دماغ میں تو آپ شروع سے کلاس لے رہی ہیں تو اسم موصول ہی گھسا ہوا ہے. اسم موصول کو اچھی طرح کرنے جو میں نے بتایا, جتنی بھی چیزیں بتائی ہیں اس کو, کہ وہ جملے کے ساتھ مل کے آگے بنتا ہے کچھ. ٹھیک ہے, جملہ بھی ہو سکتا ہے, شبہ جملہ بھی ہو سکتا ہے. تمجیز کے طور پہ 2 چیزیں آ سکتی ہیں, جملہ اینڈ شبہ جملہ, یہ دونوں جو ہیں یہ تمجیز کے طور پہ آ سکتے ہیں. اور مفرد بھی شبہ جملہ بھی آ سکتا ہے. بس یہ آئیں گے تمجیز صلۃ الموصول کے. صلۃ الموصول جو ہوتا ہے اس میں 2 چیزیں شامل ہیں. وہ جو مفرد وغیرہ ہوتا ہے نا, وہ آپ کا خبر تو بن سکتا ہے لیکن وہ صلۃ الموصول نہیں بن سکتا. صلۃ الموصول صرف 2 چیزیں بنیں گی, جملہ اور شبہ جملہ. جملے میں پھر 2 چیزیں ہوتی ہیں, فعلیہ اور اسمیہ, اور شبہ جملہ میں 2 چیزیں ہوتی ہیں, جار مجرور اور ظرف. یہ صلۃ الموصول بنیں گی. اور یہ جو مفرد جملہ اور شبہ جملہ یہ خبر بنتے ہیں. مفرد جملہ اور شبہ جملہ یہ خبر بن کے آ سکتے, لیکن صلۃ الموصول صرف یہ 2 چیزیں بنیں گی. اس کو بھی کلیئر کریں بات کو. مفرد جو ہے وہ صلہ نہیں بن سکتا. صلہ جو ہوتا ہے وہ جملہ ہوتا ہے, یا تو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے, یا پھر وہ فعلیہ ہوتا ہے, یا پھر شبہ جملہ ہوتا ہے. تو صرف جملہ ہی جو ہے وہ صلۃ الموصول بن سکتا ہے, مفرد جملہ نہیں ہوتا. مفرد جو ہوتا ہے وہ 1 ورڈ ہوتا ہے, وہ صلۃ الموصول نہیں بن سکتا. اگر یہی بات آج اپنی کلاس میں پک کر لیں تو یہ بہت بڑی بات ہے. جن کو سمجھ آ گئی جو ایڈوانس لیول پہ ہیں تھوڑے, جی ٹیچر بہت پیاری بات. بہت یہ ایٹ دا اینڈ میرے ذہن میں آئی ہے, کیونکہ میں نے مفرد بھی آپ کو بتایا ہے نا, تو وہ آپ مکس اپ نہ کر دیں. وہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا تھا کہ 3 چیزیں خبر بن سکتی ہیں, بٹ صلۃ الموصول صرف 2 چیزیں بنیں گی. خبر 3 چیزیں بن سکتی ہیں, مفرد جملہ اور شبہ جملہ, یہ خبر بن سکتی ہیں. بٹ صلۃ الموصول صرف جملہ بنے گا, جملہ اسمیہ, فعلیہ اور شبہ جملہ. ان کو نوٹ کریں, ان باتوں کو نوٹ کریں گے تو یاد بھی ہو جائیں گی, آپ کے ریکارڈ میں بھی رہیں گی, اور جب آپ کو کہیں پڑھیں گے تو آپ کے پاس نوٹس موجود ہوں گے, آپ نے لکھے ہوں گے, آپ ان کو نکال سکتے ہیں. جن کو نہیں بھی سمجھ رہا وہ بھی نوٹ کیا کریں. یہ بہت کہ آپ بعد میں جب آپ کو سمجھ آئے تو اپنے نوٹس نکال کے دیکھ لیں, اچھا یہ پڑھا تھا نا. چلیے ٹھیک ہے, دعا کر لیتے ہیں. صحیح ہے, ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا, جو لوگ اس کلاس میں آج موجود ہیں ان کو میں بتا دوں کہ میری ہر روز پاکستان کے 3 بجے ایک کلاس ہوتی ہے, ایوری ڈے. ٹھیک ہے نا, سوائے ایک دن چھوڑ کے, جمعے والا دن. جمعے والے دن میری کوئی کلاس نہیں ہوتی. وہ آپ لوگوں کو بھی چھٹی دیتی ہوں, جمعہ ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, باقی سب دن میری کلاس ہوتی ہے. تو آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ کانوں میں جائے گا, سنیں گے تو آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے کہ پتہ چلے گا اچھا یہ بھی سیکھنا ہے, ہم نے یہ بھی سیکھنا ہے. آپ کی مرضی, آپ آنا چاہیں ویلکم, نہ آنا چاہیں کوئی بات. ٹھیک ہے, اوکے, اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شفا بھی آئی ہوئی ہیں بھائی. شفا آپ کو کچھ سمجھ آئی؟ نو میم, میں وہ لاسٹ میں آئی تھی. کوئی بات نہیں ہے, کوئی بات نہیں ہے. آپ تو چھوٹی سی بچی ہیں نا, آپ تو ابھی مدینہ بک پڑھ رہی ہیں. عرفان کی مجھے سمجھ نہیں آئی. اگر یہ بھائی ہیں تو پلیز بھائیوں کے لیے کلاس نہیں ہے, اگر سسٹر ہیں تو موسٹ ویلکم. ٹھیک ہے, انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ورحمۃ اللہ.